فہم قرآن۔ موضوع: قیامت کے دن تمام انسانوں کا جمع کیا جانا اور صف در صف پیش کیا جانا۔ سورہ الکہف آیات نمبر 47-48۔ پہلے آپ ان آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے، پھر ترجمہ اور مختصر تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل بہنا پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے، اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو آگے نہ تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس دن پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، زمین کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی اور پہاڑ اس طرح چلنے شروع ہو جائیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ اس کیفیت کو ایک دوسرے مقام پر قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ سخت جمے ہوئے ہیں، مگر وہ چلیں گے اس طرح جیسے بادل چلتے ہیں۔ زمین کے تمام نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے، سمندر، پہاڑ، اونچی نیچی تمام جگہیں ہموار ہو جائیں گی، اور پورا کرۂ ارض ایک صاف چٹیل میدان کی شکل اختیار کر لے گا۔ اسی لیے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً کہ زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا۔ پھر ارشاد ہوا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، سب اس طرح اکٹھے کیے جائیں گے کہ ایک بھی نہ چھوٹے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک پیدا ہونے والے نوع انسانی کے تمام افراد کو اس دن اکٹھا کر لیا جائے گا۔ یعنی جو انسان حضرت آدم سے لے کر قیامت کی آخری گھڑی تک پیدا ہوا ہو، خواہ ماں کے پیٹ سے نکل کر اس نے ایک ہی سانس لیا ہو، اس وقت دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور سب کو ایک وقت میں جمع کر دیا جائے گا۔ اولین و آخرین، چھوٹے بڑے، کافر و مومن، سب کو جمع کیا جائے گا۔ کوئی زمین کی تہ میں پڑا نہ رہ جائے گا اور نہ قبر سے نکل کر کسی جگہ کوئی چھپ سکے گا۔ کوئی جائے پناہ یا سر چھپانے کی جگہ نہ ہوگی۔ ساری مخلوق بغیر کسی آڑ کے اللہ کے بالکل سامنے ہوگی۔ تمام لوگ اللہ کے سامنے صف بستہ پیش ہوں گے اور فرشتے بھی صفیں باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، کسی کو بات کرنے کی بھی تاب نہ ہوگی۔ پھر فرمایا جائے گا کہ لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا ہے۔ آج تم اسی طرح خالی ہاتھ، بغیر کسی مال و دولت، جاہ و حشمت، لا و لشکر اور ساز و سامان کے ہمارے سامنے آئے ہو جیسا تم اول پیدائش کے وقت تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اے لوگو، تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن پیدل چلتے ہوئے آؤ گے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا سارے مرد اور عورتیں ننگے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت ایسا سخت ہوگا اور اس روز ہر ایک کو ایسی فکر گھیرے رہے گی کہ ان باتوں کی کسی کو ہوش ہی نہ ہوگی، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے گا، سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی۔ اور تب آخرت کے منکروں سے یہ کہا جائے گا کہ جس بات کا تم انکار کرتے رہتے تھے، کیا اب وہ بات حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ نہیں گئی؟ دیکھو انبیاء کی دی ہوئی خبریں سچی ثابت ہوئی نا۔ وہ تمہیں بتاتے تھے کہ جس طرح اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، مگر تم اسے ماننے سے انکار کرتے تھے۔ بتاؤ اب دوبارہ پیدا ہو گئے یا نہیں؟ یقیناً یہ سب ایسے ہی ہونے والا ہے، اور سچ فرمایا ہمارے رب نے، اور ہم یہ سارے مناظر دیکھنے والے ہیں۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے اور قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔